الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ایک بات تو پہلے عرض کی جا چکی کہ پیدائش پر یہود کا شک تھا۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسی شخصیت ہے جس کے دنیا میں آنے میں یا دنیا سے جانے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو صحیح النسب اور بہترین اور مبارک انسان ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، صحیح النسب بھی ہے، اور دنیا میں کون وجیہ ہوتا ہے؟ چہرہ دوسروں کے سامنے لانے والا کون ہوتا ہے؟ کون کھل کر دوسروں کے سامنے وجیہا کون ہے؟ وہ جو چمکدار چہرے والا جو دوسروں کے سامنے آئے تو اسے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ وجیہن، وہ جو دوسروں کے سامنے اپنی ایسی وجہ کے لے کر جائے کہ اسے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، وہ دنیا اور آخرت میں ایسا وجیہ اللہ رب کریم نے بنایا۔ یہ اشارات قرآن نے دے دیے، فرمایا کہ بر رفع اللہ۔ اب دوسری بات تھی یہاں سے جانے کی کہ یہود و نصارہ میں یہ بات معروف ہو گئی کہ قتل ہوئے یا صلیب چڑھے۔ اللہ نے فرمایا دونوں نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی طرف، بر رفعہ اللہ، اللہ نے اسے اٹھا لیا، الیہ، اپنی طرف۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی کوئی مخصوص جگہ، کوئی مخصوص علاقہ کہ اللہ فلاں مخصوص جگہ پر ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے جو مرتا ہے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم آج بھی کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، کوئی انکار اس میں۔ اچھا، یہ یہود و نصارہ نے اس میں اختلاف کیا، مسلمانوں نے لپک کر اسے لے لیا۔ قرآن نے ایک اشارہ بھی اس کا نہیں دیا، ایک اشارہ بھی قرآن نے نہیں دیا۔ یہ ہمارے ہاں سارا سلسلہ ہوا، یہ حیات مسیح کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ نہیں تھا، اس میں اختلاف شروع سے آ رہا ہے۔ اگر شروع سے اختلاف ہوا تو اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے اس تھوڑا وقت ہی پہلے یہ جو نظریہ قائم کیا تھا مرزا نے، وہ کیا تھا؟ یہ آپ کے اس مفروضے کا سب سے زیادہ اگر فائدہ اٹھایا آپ کے وقت میں تو یہ مرزا قادیانی نے اٹھایا۔ آج آپ اس کو گلے کا جھومر بنا کر پھر رہے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور ختم نبوت کا
لٹکا کر آپ ہر جگہ پر بھاگ رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت، ختم نبوت سے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ وہ سانپ تھا کہ اس کو دم کی بجائے اگر سر پکڑ کر کچل دیا جاتا، جس کے متعلق اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے اسے وفات دی، اسے موت دی۔ موت اور وفات دینے کے بعد فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، پھر فرمایا کہ اٹھانے سے پہلے کیا کیا؟ وفات دے دی، وفات دی اور اٹھا لیا، موت دی اور اٹھا لیا۔ وہاں وہ پورا دینے کی بجائے اگر موت ہی اس کا منع کر دیا جاتا تو یہ سارا سلسلہ آج منقطع ہو جاتا، اس کو اسی جگہ پر رگڑ دیا جاتا کہ حضرت آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ میں کوئی ایسی بات پائی نہیں جاتی، اس لیے کہ کوئی ایسا سلسلہ آنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس کا سر اسی وقت کچل دیا جاتا، لیکن آج تک اسے لٹکایا گیا اور لٹکا کر ابھی اس کا وہی سلسلہ جاری ہے، ہر جگہ پر لڑائی اور جھگڑا۔ ایک دو بندے نہیں، آج اپنے وقت میں، موجودہ وقت میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے کس طرح ہم سے کئی چیزیں چھینی۔ قرآن کریم کی آیت کو پکڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام ہوگا اسمہ احمد۔ اس کی ماں نے اس کا نام غلام احمد رکھا، آپ نے اس کو احمد بنا کر پھر احمدی کو کافر قرار دے دیا۔ آج تک لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہم نے۔ وہ غلام احمد تھا، احمد تو تھا ہی نہیں۔ آپ قادیانی کو کافر کہتے، حق تھا۔ مرزا کو کافر کہہ لیتے، حق تھا۔ آپ نے احمدی کو کیسے کافر کہہ دیا؟ احمد تو محمد رسول اللہ کا نام تھا دوسرا۔ پھر اور کتنی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، مور بنوا دی۔ آج نشان لگ گیا، قرآن کی آیت ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ آپ نہیں تسلیم کرتے، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن جو اپنی انگوٹھی میں یہ لگوا لے، جو اپنے نصب کروا دے دروازے کے اوپر، وہ پتہ چل جائے گا یہ قادیانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے زیادہ آپ کے اس مسئلے سے فائدہ انہوں نے اٹھایا، اور آج تک آپ کے علاوہ باہر کی دنیا میں وہ خود کو مسلم کہلواتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو کبھی ذلی اور کبھی بروزی اور کبھی کوئی نام دے کر اس کو یہ منوایا بھی جا رہا ہے۔ اگر اس بات کا کلا کما کرنا تھا تو ایک بات سے، ایک ہی ضرب سے معاملہ ختم ہو جاتا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت اب آنے والی نہیں ہے جس کے تم انتظار میں ہو، نہ کوئی مسیح آنے والا ہے، نہ کوئی دجال آنے والا ہے، نہ کوئی فتنے ایسے۔ ہاں فتنے زندگی میں اٹھتے رہیں گے، ان فتنوں کا سر قلم کرنے کے لیے اتنی بات کافی تھی جو قرآن نے بتا دیا تھا، جو محمد رسول اللہ کے فرمان نے بتا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ میرے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے۔ خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب انبیاء کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں پھر تسلیم کرتے ہو۔ یہ تمہاری اس کارستانی سے فائدہ اٹھا گئے، اور آج تم نے جیسے الیس اللہ بکاف عبدہ ان کو دیا، اللہ نور السماوات والارض ان کو دے دیا، احمدی ان کو دے دیا۔ تین چیزیں تو آپ دے بیٹھے، مین چیزیں تھی آپ کی۔ اللہ نور السماوات والارض کا آپ انکار کر سکتے ہو، الیس اللہ بکاف عبدہ کا انکار کر سکتے ہو، اور احمدی ہونے کا انکار کر سکتے ہو کہ محمد رسول اللہ کا نام احمد بھی ہے۔ کیا کرو گے آخر؟ یہ تین چیزیں ان کو
دے کر ان کے ماتھے کا جھومر بنائی ہے، تو سمجھ لو اس بات کو کہ تیسری چیز وہ بھی تم نے خواہ ان کے گلے ڈال دی۔ وہ کیا تھی؟ کہ وہ وفات مسیح کا مسئلہ تھا۔ وہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب جو کوئی کہے کہ وفات مسیح ہے وہ مرضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کا دیا ہوا نظریہ نہیں ہے، آپ کی حیات مسیح سے فائدہ اٹھایا ہوا مسئلہ ہے ان کا۔ یہ ان کی ایک چال ہے اور اس چال میں آپ پھنس چکے ہیں۔ اللہ توفیق دے اس بات کو سمجھ لیجیے۔ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب کریم نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، جیسے اللہ لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ سارے لوگوں کو اٹھا رہا ہے، اٹھاتا تھا، اٹھاتا رہے گا، جو آئیں گے اٹھیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اٹھا لیا اسے، برفع وقال اللہ عزیزا حکیما۔ لوگوں نے چالیں چلی، لوگوں نے تدبیریں کی، لوگوں نے اپنے اپنے خیال پیش کیے۔ کسی نے کہا ہم نے قتل کر دیا، کسی نے کہا ہم نے صلیب پر چڑھا دیا، کسی نے اپنا کوئی واقعہ پیش کر دیا، کسی نے کچھ بیان کر دیا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ان سارے تدبیر کرنے والوں کے اوپر غالب بھی ہے اور پر حکمت بھی ہے۔ اس کی حکمتیں پنہا ہیں اپنے معاملات کے اندر، اور جو معاملہ وہ کرنا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا غلام احفظ اللہ یحفظک اذا تجدہ تجاہک اذ استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ینفعک لن ینفعک۔ اگر یہ قوم کٹھی ہو جائے تجھے دکھ دینا چاہیں لن یضروک شیئا، یہ تجھے کوئی دکھ نہیں دے سکتے، کوئی تیرا فائدہ نہیں کر سکتے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ رب کریم کی وہ کلمات ہیں کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے کلمے بن جائیں ان درختوں کی، تو یہ اللہ کے کلمات لکھتے ختم ہوتے نہیں۔ تو تم کس بات میں لگے ہو؟ اللہ رب کریم نے ان سارے تدبیریں کرنے والوں کی تدبیروں پر پانی پھیرا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اور جو اس معاملے سے فائدہ حاصل کر کے آج زمانے میں اپنے آپ کو دوبارہ نئے سرے سے اٹھا رہے ہیں، اللہ ان سب کا کلام کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نیا پرانا رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، ہم تو اس سے انکاری ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ اسی پر ہماری موت ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت